آج ہم ایک کافی غیر معمولی ذاتی تبدیلی کی کہانی کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہمیں ایک یوٹیوب انٹرویو سے ملی۔ یہ کہانی ہے یوسف کی، جو پہلے جوزف تھے۔ ویلز میں پلے بڑھے، کیتھولک گھرانہ تھا، جی۔ پھر ایکشن سپورٹس میں بڑا نام کمایا، اور ایک جان لیوا حادثے کے بعد وہ اسلام کی طرف آ گئے۔ اس کہانی میں نا کئی دلچسپ پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ان کا مذہبی پس منظر تھا، اس سے ایک طرح کی کہہ لیں کہ غیر مطمئنیت تھی۔ صحیح۔ پھر زندگی کے معنی کی تلاش، جو بہت لوگ کرتے ہیں، اور پھر ایک بڑا بحران، ایک حادثہ جس نے انہیں بالکل سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر ایک ایسا روحانی سفر شروع ہوا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بالکل۔ کہانی شروع ہوتی ہے ان کے بچپن سے۔ وہ بتاتے ہیں کہ چرچ میں جو سوال پوچھتے تھے نا، ان کے جواب یا تو ملتے نہیں تھے یا بعض اوقات ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ ایسے سوال نہیں کرتے۔ اچھا، یعنی سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ تو نوجوانی تک پہنچتے پہنچتے وہ چرچ سے کافی دور ہو گئے تھے اور ایگنوسٹسزم کی طرف زیادہ مائل تھے۔ مطلب یہ ماننا کہ کوئی طاقت تو شاید ہے، پر ہمیں معلوم نہیں کون ہے کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ جو خالی پن تھا ان سے پر کرنے کی کوشش کی، جیسے ایکسٹریم سپورٹس سے، مادی کامیابی سے۔ جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اندر سے پھر بھی ایک خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ اور اکثر یہ خالی پن تب زیادہ واضح ہوتا ہے جب کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے۔ جی ہاں، اور وہ واقعہ تھا وہ برفانی موٹر سائیکل سنو موبائل کا حادثہ۔ پہاڑوں پر کرتب دکھا رہے تھے، ایک لمحے کی غلطی ہوئی اور ٹانگ بہت بری طرح ٹوٹ گئی۔ اللہ! وہ بتاتے ہیں کہ برف میں گھرے ہوئے تھے، شدید تکلیف تھی، بے بسی کا عالم تھا، ہیلی کاپٹر کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی حالت میں پہلی بار انہوں نے زندگی کے مقصد پر، کہ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ان سب پر گہرائی سے سوچنا شروع کیا۔ اور کسی نامعلوم ہستی کو پکارا بھی، کہا کہ میں نہیں جانتا تمہیں کیا کہوں، کیسے دعا کروں، مگر میری مدد کرو۔ یہ بہت اہم لمحہ ہے۔ دیکھیں، جو لوگ ایکشن اسپورٹس میں ہوتے ہیں نا، وہ اپنی جسمانی صلاحیت اور کنٹرول پر بہت انحصار کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ایسی مکمل جسمانی بے بسی اور موت کا خوف، یہ وجودی سوالات کو بہت شدید کر دیتا ہے۔ یہ صرف درد نہیں تھا، یہ کنٹرول کھونے کا تجربہ تھا۔ صحیح کہا۔ اچھا، پھر علاج کے لیے وہ استنبول آ گئے۔ جی۔ اور وہاں ایک بہت ہی عجیب لمحہ آیا۔ وہ اپنے والد سے فون پر بات کر رہے تھے اور اچانک ان کے منہ سے نکلا، شاید میں مسجد جاؤں گا، شاید میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ خود حیران رہ گئے کہ یہ خیال آیا کہاں سے، پہلے کبھی ذہن میں نہیں تھا۔ یہ نفسیاتی طور پر بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، بس ایک شدید خواہش پیدا ہوئی کہ استنبول میں رکا جائے۔ کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس دل چاہ رہا تھا۔ اکثر شدید بحران یا صدمے کے بعد نا، ذہن جیسے نئے امکانات کے لیے کھل جاتا ہے، ان راستوں کے لیے بھی جن پر پہلے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ کسی نئے جواب کی تلاش میں تھے۔ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن وہ یوں ہی شہر میں گھوم رہے تھے تو اتفاق سے ایک مسجد کے پاس سے گزرے۔ مسجد کا باغ بہت خوبصورت لگا تو وہ اندر چلے گئے۔ اچھا۔ وہاں ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اپنے طریقے سے دعا کی، جیسے عیسائی ہاتھ باندھتے ہیں ویسے۔ جی۔ اور خدا سے پوچھا کہ آپ کو کس نام سے پکاروں، صحیح راستہ کیا ہے، میں یہاں استنبول میں کیوں ہوں؟ یعنی ایک طرح سے اپنی موجودہ سمجھ کے ساتھ ایک نئے دروازے پر دستک دی۔ بالکل۔ اور وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک خاتون ان کے پاس آئیں اور پوچھا کہ کیا آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ انہوں نے فوراً ہاں کہا۔ اچھا۔ اور پھر کئی گھنٹے ان کی گفتگو ہوئی۔ یوسف کہتے ہیں کہ یہ تجربہ ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ ان کے ہر سوال کا جواب دیا گیا، بحث کی حوصلہ افزائی کی گئی، بچپن والے چرچ کے تجربے سے بالکل الٹ۔ اور یہی بات شاید ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ معلومات تک رسائی اور سوال پوچھنے کی آزادی۔ جب انہیں اسلام کے بنیادی عقائد بتائے گئے، یعنی ایک خدا کا تصور جسے توحید کہتے ہیں، جی، فرشتے، تمام انبیاء پر ایمان، آسمانی کتابیں، تقدیر اور آخرت کا دن، تو انہیں یہ سب بہت منطقی لگا، عقلی طور پر درست محسوس ہوا۔ اور جب ان بنیادی عقائد سے اتفاق ہو گیا تو انہوں نے وہیں اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ سبحان اللہ! یعنی اسلام قبول کر لیا۔ جی، شہادت یعنی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ اسلام میں داخلے کا اقرار ہے۔ اور یہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہوتا، یہ ایک گہری تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد کا بھی ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔
قبول اسلام کے کچھ عرصے بعد ان پر مالی مشکلات آئیں۔ اچھا۔ پیسے بہت کم تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ گلی میں کچھ بلیاں بھوکی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان بے زبانوں کو شاید مجھ سے زیادہ ضرورت ہے اور اللہ میرا انتظام کر دے گا، تو جو پیسے تھے ان سے بلیوں کو کھانا کھلا دیا۔ واہ! اس کے کچھ ہی دن بعد ان کے ایک دوست کا فون آیا کہ کچھ لوگوں نے آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم جمع کی ہے۔ ارے واہ! جی، تو یہ ان کے لیے ایک عملی تجربہ بن گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بالکل، یہ صرف عقیدہ نہیں رہا بلکہ توکل یعنی اللہ پر بھروسے کا ایک ذاتی عملی ثبوت مل گیا۔ اور زکوٰۃ یہ صرف خیرات نہیں، یہ اسلام کا ایک اہم ستون ہے، ایک سماجی اور روحانی ذمہ داری۔ صحیح۔ اور یہاں یہ ان کے ایمان کو مزید پختہ کرنے کا سبب بنی۔ یوسف ایک اور بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ثقافتی شناخت چھوڑ دیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مکہ میں رمضان کے دوران انہوں نے دنیا بھر سے آئے مختلف ثقافتوں کے مسلمانوں کو دیکھا، ایک ساتھ عبادت کرتے ہوئے۔ انہیں یہ تنوع بہت اچھا لگا۔ جی ہاں، اسلام عالمگیر مذہب ہے، اس میں ہر ثقافت کی گنجائش ہے۔ وہ مغربی میڈیا میں جو اسلاموفوبیا یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ میڈیا پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، خود تحقیق کریں۔ بالکل درست، یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو مذہب اور ثقافت کا تعلق جو کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے، اپنی شناخت کو سمجھنا ضروری ہے، اور دوسرا آج کل جس طرح معلومات ہر طرف سے آ رہی ہیں، میڈیا لٹریسی یعنی معلومات کو پرکھنے کی صلاحیت اور تنقیدی سوچ، یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ صحیح۔ یہ دیکھنا کہ خبر کہاں سے آ رہی ہے، کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایک ایسے شخص کا سفر ہے جو بچپن کے کچھ کہہ لیں کہ لاجواب سوالات سے گزرا، جوانی میں ایک بے چینی محسوس کی، پھر ایک جان لیوا حادثے کا سامنا کیا، جی، اور پھر بالکل غیر متوقع طور پر استنبول میں ایک اتفاقیہ ملاقات اور گفتگو کے ذریعے اسلام تک پہنچے۔ ان کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ذاتی تجربہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ براہ راست بات چیت اور اپنی سچائی کی خود تلاش، یہ چیزیں آپ کو ان راستوں پر لے جا سکتی ہیں جو معاشرے کے بنائے ہوئے تصورات سے بالکل مختلف ہوں۔ بالکل۔ یہ پہلے سے موجود نظریات یا دباؤ کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ذاتی تجربات اور حقیقی انسانی تعلقات یہ میڈیا یا معاشرے کے بنائے ہوئے بیانیوں کو جو ہم سنتے رہتے ہیں انہیں کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں یا انہیں چیلنج کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔